السلام علیکم۔ تو دوستو، آج ہم اوٹرز جانور کے متعلق کچھ عام معلومات حاصل کریں گے۔ اوٹرز جانور جو کہ مستطیل لمبے جسم، چھوٹے پاؤں اور لمبی گردن والے جانوروں کے خاندان کا نام ہے۔ ہنی بیڈجر کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ اسی خاندان کی نسل سے ہے۔ اسی خاندان کا ایک اور جانور سٹورٹ جو اپنے سے کئی گنا بڑے خرگوش کا شکار کر لیتا ہے، اور پھر یہ جانور اوٹر لگتا ہے۔ اس پورے خاندان میں بدمعاشی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اوٹر کی 3 قسمیں ہیں اور پھر ان کی آگے سے کئی نسلیں ہیں۔ کل ملا کر 13 نسلیں سوائے آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا کے دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں۔ یہ 3 نسلیں کچھ یوں ہیں۔ میرین اوٹرز نہایت نایاب نسل ہے جو ایسے سمندروں کے ساحلوں پر ملتی ہے جو پہاڑی ہوں اور ساتھ میں ساحلوں پر نباتات ہوں۔ نمکین پانیوں کا یہ رہائشی زیادہ تر بر اعظم جنوبی امریکہ کے مغربی ساحلوں پر ملتا ہے۔ سی اوٹرز سمندروں میں ایسی جگہ پر ملتا ہے جہاں کیلپ فارسٹ ہوں۔ کیلپ لمبی بوٹی نما بیلوں کا پودا ہے جو زیر سمندر اگتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی 70% آکسیجن سمندری پودوں سے آتی ہے، اور زیر سمندر بھی مختلف قسم کے پودوں کے جنگلات ہیں۔ یہ اوٹر کیلپ جنگلات کا مالی ہے اور وہاں کی مخلوق کو کھا کر ان کی تعداد میں بیلنس رکھتا ہے۔ سیمی ایکٹ اوٹرز آدھی خشکی اور آدھا پانی، یہ والی نسل بڑی تعداد میں موجود ہے، اور اس کی 2 نسلیں پاکستان میں سموتھ کوٹڈ اوٹر سندھ اور یورو ایشین اوٹر ہمالیائی پہاڑوں کے نیچے پانی والے علاقوں میں موجود ہیں۔ تاہم یہاں ان کی آبادی انتہائی کم ہے۔ اسی قسم میں سب سے بڑی نسل دا گیانٹ اوٹر ہے۔ نہ صرف یہ سب سے بڑی اوٹر کی نسل ہے بلکہ مسلط خاندان کا بھی سب سے بڑا جانور ہے۔ یہ صرف بر اعظم جنوبی امریکہ کے دریا ایمیزون میں ایسے علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں پانی سے بنی تازہ جھیلیں اور جنگل ہوں۔ دا گیانٹ اوٹر کے جسمانی خد و خال۔ اوٹر کی یہ خاص اور سب سے بڑی نسل 5.5 فٹ تک بڑھ سکتی ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں ایسے بنے ہیں کہ پنجے لمبے تاکہ پانی سے باہر کناروں پر اپنی غار یا ڈین بنا سکیں۔ پاؤں کی انگلیوں میں جھلی جو تیرنے میں مدد کرتی ہے۔ ان کی لمبی دم ان کو پانی میں بیلنس رکھنے اور مڑنے میں مدد کرتی ہے۔ ان کے جسم کی کھال پر انتہائی گھنے بال ہوتے ہیں۔ 1 انچ جگہ پر تقریباً 10 لاکھ بال ہوتے ہیں۔ ان کا فائدہ دراصل یہ ہے کہ ان بالوں میں ہوا کے چھوٹے بلبلے جمع رہتے ہیں جو پانی کو اس کی اندرونی کھال تک پہنچنے نہیں دیتے، جو اگر گیلی رہے گی تو خراب ہو کر زخمی ہو جائے گی۔ اس کے بچوں کے بال تو اور بھی گھنے ہوتے ہیں اور ان میں ہوا زیادہ جمع نہیں رہتی، جس کی وجہ سے وہ کہ ان کی بالوں میں ہوا بہت زیادہ جمع رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تیرتے رہتے ہیں اور ڈوب نہیں سکتے۔ اس کی لمبی مونچھیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں دراصل انتہائی حساس سینسر ہیں جو پانی میں مچھلیوں کی حرکت کو نوٹ کر کے اس کو شکار کا پتہ دیتے ہیں۔ ماہرین نے یہاں تک دریافت کیا ہے کہ اوٹر پانی میں ایک بلبلا بھیج کر واپس ناک میں کھینچ لیتا ہے اور اس سے مچھلیوں کی خوشبو کا پتہ لگاتا ہے، مطلب پانی میں سونگھ سکتا ہے۔ پانی کے اندر یہ 5 منٹ تک رہ سکتا ہے اور اس دوران ناک کے نتھنے بند کر لیتا ہے۔
اس کے سینے پر سفید رنگ ہوتا ہے جس سے یہ ایک سے دوسرے کو اپنی پہچان کرواتے ہیں۔ اوٹر بطور شکاری یہ کمال کا شکاری جانور ہے اور اس کے شکار کی کامیابی کا راز ان کے حسن اتفاق ہے۔ ان کو اکٹھے دیکھ کر کسی جانور کی ہمت نہیں پڑتی کہ ان کو پاؤں بھی لگا سکے، مگر مچھ کے سامنے سینہ تان کر چلتے اور لیٹا رہتا ہے۔ مگر مچھ اس سے منہ پھیر کے رکھتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ایک کو چکی یا ایک کو بھی کاٹ لیا تو سارا خاندان میری بوٹیاں نوچ لے گا۔ در حقیقت یہ مگرمچھ کیمین کا شکار کرتا ہے۔ یہ گروہ کی شکل میں اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کچھ آگے سے مگرمچھ کی گردن پکڑتے ہیں اور باقی پیچھے تم سے اسے زندہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ انتہائی دہشت ناک اور وحشی قسم کا لگڑ بگڑ جیسا طریقہ کار یہ رکھتے ہیں۔ سنیپنگ کچھوا جس کی کاٹنے کی طاقت انتہائی زیادہ ہے اسے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ سانپ کو کھانا تو ان کی بائیں پنجے کا کھیل ہے۔ اور چھوڑیں، ایناکونڈا اژدہے کی شامت لے آتے ہیں۔ یہ شیر کے خاندان کا سب سے طاقتور ترین جبڑا رکھنے والا جانور جاگور ان کے علاقے کا ہے، لیکن مجال ہے ان کو پکڑے، بلکہ ان کو جاگور کے پیچھے بھاگتے دیکھا گیا ہے، خاص کر وہ جب ان کے علاقے میں آ جائے۔ یہ انتہائی علاقائی جانور ٹریٹوریل ہے، اپنے علاقے کا بادشاہ جو کسی اور کی انٹری برداشت نہیں کرتا۔ ان کا گروہ 6 سے 8 اوٹرز پر مشتمل ہوتا ہے اور زیادہ تر یہ مچھلیاں مثلاً کیٹ فش کھاتے ہیں، لیکن پریانا خونخوار مچھلی جس پہ کئی فلمیں بنی ہیں اور جو کینے والی مشین کی طرح کسی جانور کا جسم سیکنڈوں میں چاٹ جاتی ہے، اوٹر کی مرغوب غذاؤں میں سے ایک ہے۔ اوٹر کے متعلق متفرق حقائق: اوٹر اپنے پیشاب اور گوبر جسے سپرینٹ کہتے ہیں، اس کے ذریعے پانی سے باہر مختلف پتھروں پر اپنے نشان لگاتا ہے۔ اس سے یہ اپنے گروہ کی نشاندہی اور مادہ کی پہچان بھی کرتا ہے۔ اوٹر پانی کی جنگل والی جھیلوں کے کناروں پر گڑھا کھود کر اپنا گھر بناتا ہے۔ اس کا لمبا پائپ جیسا جسم بنا ہی ایسے ہے تاکہ اس میں سیدھا گھس جائے۔ 3 مہینوں بعد مادہ 1 سے 3 بچے دیتی ہے، جو زیادہ تر اس کے سینے پر پانی میں رہتا ہے۔ تو دوستو، اوٹرز کی بہت ساری نسلیں ہیں اور یہ گیانڈ بھی معدومیت کے خطرے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کی کھال بہت موٹی زبردست ہے جس کے لیے اسے مارا جاتا ہے۔ پاکستان میں رہنے والی نسلیں اگر نظر آئیں تو ان سے دور رہیے تاکہ یہ ماحول دوست جانور ہماری خدمت میں لگا رہتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، لائک کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔